نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں سود کی حرمت کا بیان ہم نے پڑھا اور بڑی وعید کہ محشر کے دن سود خور ایسے اٹھیں گے جیسے کسی پر جن چڑھے ہوں اور حواس باختہ ہو کر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے محشر کے میدان میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی چیز ہے، تجارت کی طرح ہی سود کا نفع بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس نفع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کے نفع کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اختیار تو سارا حلت اور حرمت کا رب کے پاس ہے نا۔ بہرحال پھر اللہ نے فرمایا سنو، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج کے سبق میں اسی بات پر ایک مزید خوشخبری ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال، ایمان تو شرط ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان کی مثال روح کی طرح ہے اور اعمال کی مثال بدن کی طرح ہے۔ بدن سے جب روح نکل جاتی ہے تو بے جان ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہا، پاؤں ہیں چل نہیں رہا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں رہا، زبان سے بول نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا۔ دوسرے لوگ اس کے کپڑے اتار کر غسل دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں، حالانکہ روزانہ پہلے یہاں سے خود چل کر جاتا تھا۔ تو یہ ہے بے جان۔ ایمان کے بغیر جتنے بھی اعمال ہیں سب بے جان ہیں۔ کفار اگر بہت بڑے بڑے عمل کرتے رہے پھر بھی اگر ایمان نہیں ہے تو بے جان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے سب کو الحمدللہ۔
تو نیک اعمال وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، نمود و نمائش مقصود ہو، تو پھر تو کتنا نیک عمل کیوں نہ ہو، فائدہ نہیں ہے۔ کعبے کا حج کر کے آ جائے بندہ، طواف کر کے آ جائے، نیت یہ ہو کہ لوگ کہ بڑا حاجی صاحب ہے جی، تو اتنا اونچا عمل بھی ضائع ہے۔ اور اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، کوئی بدعت ہے تو پھر بھی درست نہیں ہے۔ آپ یہ غور فرمائیں نا جی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کسی ہستی کے بارے میں دو عقیدے رکھنا۔ نمبر ایک، اس کو ہر چیز کا علم ہے، میرے بارے میں سب مکمل اس کو پتہ ہے، حتیٰ کہ دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ اور نمبر دو، اسے نفع نقصان دینے پر قدرت حاصل ہے۔ یہ علم اور قدرت کے دو عقیدے رکھ کر فَكُلُّ ثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ، جو بھی تعریف کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی عزت کا کام کریں، یہ عبادت بنتا جائے گا۔ اب آپ میری طرح منہ کر کے بیٹھے ہیں، بعض لوگ دوزانو ہو کے تشہد کی طرح بیٹھے ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ آپ میں سے کسی کا میرے بارے میں یہ دو عقیدے نہیں ہیں۔ لیکن یہ عقیدے رکھ کے اگر کسی کے بارے میں بیٹھیں گے تو وہ اس کی عبادت ہوگا۔ اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے کعبے کا طواف کرنا، اللہ کے لیے حجر اسود کو چومنا، یا اللہ کے لیے گلی سے پتھر کانٹے کو ہٹانا اس نیت سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نفع دے گا، اللہ اس پہ اجر دے گا، کوئی بھی کام کرنا، یہ اللہ کی کیا ہوگی؟ عبادت۔ اور یہ عقیدہ رکھ کر کسی اور ہستی کے لیے کوئی بھی کام کرنا، وہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ اللہ کی عبادت جائز ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ یہ ہو گیا عبادت میں فرق۔ اچھا، اب اگر یہ دو عقیدے رکھ کر اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کام وہ کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہم نے فرض پڑھی، 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی ہیں، اب عقیدہ اللہ کے بارے میں ہی ہے، کھڑا بھی مسجد میں ہی ہے، نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہے، لیکن رکعتیں فجر کی 4 پر فرض پڑھ لیے، اب یہ کام ہو گیا بدعت۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ تو نیک عمل نہ رہا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اجر ملے گا جو ایمان والا ہو اور پھر عمل بھی نیک کرے، نیت بھی اللہ کی رضا کی ہو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کام کرے۔ نیک اعمال میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ یہ بڑے اہم تھے تو اس لیے اللہ نے دوبارہ ان کو الگ سے ذکر کیا۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بھئی نیک اعمال سارے ہی کرنے ہیں، خاص کر نماز قائم کیا انہوں نے، نماز کو انہوں نے قائم کیا، زکوٰۃ کو انہوں نے ادا کیا۔ یہ ہے، اس کی مثال یوں ہے، بندہ کہ بھئی آپ سارے حضرات جو ہے نا، آج رات عشاء کے بعد درس ہوگا، آپ سب حضرات نے شرکت کرنی، پھر میں کیسر صاحب آپ نے لازمی آنا ہے۔ اب یہ جب میں نے سب کو کہہ دیا تو یہ بھی بیچ میں شامل تھے نا، لیکن اہتمام کی وجہ سے دوبارہ کہہ دیا۔ جب اللہ نے نیک اعمال کیا تو نماز زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے، لیکن ان کا چونکہ اہتمام تھا تو اس لیے اللہ نے پھر دوبارہ ان کو ذکر کیا۔ فرمایا نیک اعمال کرتے ہیں، خاص کر نماز قائم کرتے ہیں، خاص کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو نماز کے تو اوقات مقرر ہے نا، وقت گزر گیا تو نماز قضا ہو گئی، وقت سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ورنہ تو بندہ رات ہی پڑھ کے سہنا میں آج کر سردیاں آ رہی ہیں نا، آرام نال جناب سویرے اٹھنا نہ پڑے، لیکن وقت ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا شریعت نے وقت نہیں مقرر کیا، سال کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن یہ وقت نہیں مقرر کیا کہ اس ٹائم دینی ہے، آپ سال سے پہلے بھی دے سکتے۔ اب یہ سال پورا نہیں ہوا، نماز تو پہلے وقت سے نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر تاخیر ہو گئی ہے پھر بھی دے سکتے ہیں، پھر بھی دینی ہے۔ وجہ اس میں یہ ہے کہ اس میں غریب کا فائدہ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ غریب ہے، وہ بیمار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں اس کو کہوں بھائی 3 مہینے رہتے ہیں ابھی فی الحال تو ذرا صبر کرنا، 3 مہینے بعد پھر جناب میں پھر تینوں پیسے دے سا تو پھر تو علاج کرائیں، وہ بیچارہ 3 مہینے تک فوت ہی ہو جائے۔
اس لیے شریعت نے کہا کہ تیرے 3 مہینے رہتے تو آج ہی دے، تیری ادا ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں سمجھنے کے لیے، زکوٰۃ فرض ہے نا جی؟ سارے بولے نا جی، زکوٰۃ فرض ہے نا؟ تو نفلی صدقات تو نفلی ہیں، فرض تو نہیں ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کے لیے جو رکن ہے اسلام کا، اس کے لیے دن مقرر نہیں کیا، ہم نے نفلی صدقات کے لیے کیوں دن مقرر کیے ہیں؟ آج پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، نہ پتر جمعرات آ دینی تین چاول مل سکتے مر جے مرنا ہے، سمجھ آئی؟ آج تو جو ہو رہا ہے جناب، یہ 40واں سی یہ تو ہوں بھلا ہوئے گورنمنٹ نہ جنہیں مہنگائی زیادہ کی 40واں جلدی آ جانا ہے، پہلے تو 40واں فاشو پورے 40 دنوں بعد آیا کرتا تھا۔ شریعت نے فرض زکوٰۃ کے لیے اوقات مقرر نہیں کیے، ہم نے نفل صدقات کے لیے اوقات مقرر کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم شریعت اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہم وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پیر نصیر الدین صاحب نے کیا فرمایا؟ عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ نئے نئے کام اپنی طرف سے نہ مقرر کر، یہ ہونا چاہیے، وہ جو کام رسول نے بتایا نا وہ کام کر صلی اللہ علیہ وسلم، تب نیک عمل ہوگا، تب نیک عمل ہوگا۔ اگر اپنی طرف سے کوئی کام بنائے گا تو نیک عمل نہیں ہے۔ اور یہ جو اوقات مقرر کیے ہیں نا، اس وجہ سے پھر کیا ہوا، وہ صدقے کی جو روح تھی وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ دن مقرر ہے، میں جمعرات والے دن کرنا ہے جی، ابھی جمعرات آئی نہیں ہے، جناب مولوی صاحب بھی اور باقی محلے والے بھی اور سارے رشتہ دار ہی پہلے ڈھڈ دی مالش شروع کر دیتے ہیں، سناؤ جی پھر کی کر سو جمعرات والے دن، ہے ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کی پھر پروگرام کی آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پہلے سے اس کو جب ٹونا شروع کر دیں گے تو اب اس نے کرنا ہے نہیں کرنا، اب اس نے کرنا ہی پڑ گیا ہے۔ تو وہ جو روح تھی نا شوق سے صدقہ دینا، صدقے نفلی کو یا نفلی عبادات کو تطوع کہتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا، تطوع کہتے ہیں کوئی کام جو بندہ دل کی چاہت سے کرے۔ اللہ نے فرض نہیں کیا، بندہ کہ یا اللہ تو نے تو فرض نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں، یہ جو نفل نماز ہے اللہ نے فرض نہیں کی ہے لیکن بندہ پڑھتا ہے، رب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دیکھو میں نے فرض نہیں کی پھر بھی نفل پڑھ رہا ہے، یہ ہے تطوع، شوق سے کرنا۔ اب جب ایک آدمی کو مجبور کر دیا گیا، وہ تطوع تو ختم ہو گیا نا، وہ شوق تو کیا ہو گیا؟ تو صدقے کی جو بنیادی روح تھی وہ تو یہیں سے ختم ہو گئی۔ اب اس نے رسم سمجھ لیا، مجبوری سمجھ لیا، یار یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، تو اب جب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں تانے دیتے رہیں گے، مار والد فوت ہو گیا کچھ خرچہ ہی نہیں کیتا۔ اب اس سے بچنے کے لیے پھر وہ جناب مختلف قسم کے کھانے بنائے گا۔ اس دن ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب طاہر صاحب بتا رہے تھے اپنے کسی جاننے والے کا کہ وہ جناب بہت مالدار آدمی تھا، بہت بڑی اس کی مارکیٹ تھی، اور اتنی مارکیٹ کے جناب مختلف دکانیں تھیں، اس میں بندہ تھوڑا کنجوس تھا، وہ جناب گیا سبزی والے کے پاس، بلکہ صاحب صاحب تھے، سبزی والے سے سبزی اس نے اٹھا لی تو پیسے کوئی نہ دیے، گوشت والے سے کوئی تھوڑا بہت گوشت کبھی اٹھا لیا، پیسے کوئی نہ دیے، اس طرح کا وہ بیچارہ کرتا تھا۔ تو وہی کھاتا تھا، وہی پکتا تھا اس نے گھر میں۔ کسی نے ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا کہ کسی کو 5 روپے بھی دیے ہوں، جب بھی کوئی مانگنے والا ہے اس کو پکا دیا 2-4 سنا کے۔ کہتا ہے جس دن فوت ہوا تو 25 پیسے ذبح کر کے اس کے لیے خیرات کی گئی۔ چل بھائی کتنی؟ 25۔ ساری زندگی 25 روپے نہیں دیے کسی کو، آج 25 پیسے۔ یہ اگر ثواب کے لیے دی ہوتی تو پہلے جو فقیر مانگتے تھے یا پہلے جو ان کو دیا جاتا نا، آج صرف اس لیے کہ بادشاہ بڑا رئیس دنیا سے گیا ہے، کھانا ایسا ہو کہ مزہ آ جائے۔ اب 25 پیسے جب ذبح ہوئی ہیں، ان میں جو چاول بنے وہ کتنے علاقوں کے لوگوں نے کھایا ہوگا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ اگر فرض زکوٰۃ نہیں دی ہے تو پھر آگے کیا بات رہے گی؟ خیر بات
لمبی ہو گئی اسی آیت میں. کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور عمل صالح وہ ہوگا جس پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، چاہے کتنا اونچا عمل کیوں نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے. رب کہتا ہے میں اس عمل کو پسند کرتا ہوں جس پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر تو مجھے کیسے راضی کر رہا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر تو مجھے منانا چاہتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب کہہ دے دنیا والوں کو اگر رب سے ملنا ہے، رب سے محبت کرتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کر دی، جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں 5ویں پارے میں فلا وربک. بھئی رب جو کہہ دے تو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ رب نے ہمیں سمجھایا. رب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فلا وربک، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ دنیا والے مومن ہی نہیں جب تک تجھے حاکم نہ تسلیم کرے، آپ کے فیصلوں کو جب تک مانے نہیں دل و جان سے. میں رب ان کو مومن ہی نہیں مانتا. ایمان والا وہ ہوگا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق ایمان لائے. اب یہ مرزائیوں کو ہم کافر کیوں بتاتے ہیں علماء؟ اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان سے روگردانی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. وہ کہتے نہیں جناب وہ مرزا بھی ہے. تو کیا کر لیا؟ وہ ایمان قبول نہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو ایمان سے خارج ہو گئے. تو فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو فیصل نہ تسلیم کریں. تو ایمان کے اندر بھی اور اعمال کے اندر بھی عمل صالح وہی ہوگا جس پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی. ایک عالم نے بڑی عجیب طریقے سے بات سمجھائی. انہوں نے کہا 3 چیزیں، اللہ کی عبادت، نبی کی رسالت، ولی کی ولایت. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اوپر اللہ کی، نیچے نبی کی رسالت، نیچے ولی کی ولایت. فرمایا اوپر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نیچے آئے گا نا ولی کی طرف، درمیان میں کیا ہے؟ رسالت. حکم جو آئے گا تو رسالت کے ذریعے آئے گا. جتنے احکامات آئے ہیں رسالت کے ذریعے آئے ہیں نا. اللہ نے جتنے احکامات بھیجے ہیں اور اللہ کے ولیوں، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے بھیجے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ نماز کا یہ حکم ہے، روزے کا یہ کس نے بتائے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اور ولی اگر رب تک پہنچنا چاہے تو درمیان میں پھر کیا ہے؟ رسالت ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے رب تک جانا چاہے، رب کہتا ہے مت آؤ، میرے تک آنا ہے تو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. سارے ہی نیک اعمال کرنے ہیں لیکن خاص کر واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا. نماز کا خاص اہتمام اللہ میں توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی نماز با جماعت ادا ہو انشاءاللہ. قیامت کا دن ہوگا، سورہ قلم میں رب کی تجلیاں سامنے ہوں گی. حکم ہوگا سجدہ کرو، سب سجدہ ریز ہو جائیں گے. کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کوشش کریں گے کہ سجدہ کریں لیکن کمر ان کی جھک نہیں سکے گی، بالکل تختے کی طرح ہو جائے گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظر جھکی ہوگی، ذلت چھائی ہوگی. یا اللہ یہ کون بد نصیب ہیں جہاں ساری کائنات تیرے سامنے سجدہ ریز اور یہ سجدہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ میں حرمین کی حاضری نصیب فرمائے. بندہ یہاں سے جائے کعبے کے سامنے ہو اور نماز ہی نہ پڑھ سکے.
ذلت ہے یا نہیں؟ کعبہ سامنے ہو نماز نہ پڑھ سکے ذلت ہے، اور جب رب سامنے ہو تو نہ پڑھ سکے، کعبے کا رب جب سامنے ہو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، ٹھیک سالم ہوتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں رہنے دو، تم نہ کرو، تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو نماز ضائع کرنا اتنا بڑا جرم ہے جی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں جی۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ جس مال سے زکوٰۃ دی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ پاک نہیں ہوتا۔ تزکیہ زکوٰۃ اس کا معنی ہی پاکیزگی ہے۔ کیا معنی ہے؟ پاکیزگی۔ مال کی پاکیزگی زکوٰۃ سے ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہ دی گئی اس کے پترے بنائے جائیں گے، جیسے لوہے کے نہیں ہوتے پترے، اور ان کو پھر جہنم میں گرم کیا جائے گا۔ 10ویں پارے میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کے چہرے کو یعنی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ جو دنیا میں جمع کرتے رہے۔ ان 3 جگہوں کے جلانے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ مفسرین پر اللہ کی رحمتوں کہتے ہیں اس لیے جب کسی کو کہو بھی زکوٰۃ دیو، سب سے پہلے ماتھے پہ بل آتے، پہلے ماتھا جلایا جائے گا، پھر پہلو تہی کرتے ہیں، پہلو تہی کا مطلب سائڈ مارنا، پھر پہلو جلایا جائے گا، اور پھر اللہ کا حکم سے پیٹھ دے کر پھر جاتے ہیں، پھر پیٹھ کو جلایا جائے گا۔ فرمایا نماز اور زکوٰۃ، تو ایسے لوگ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، غم ہوتا ہے دوسروں کا۔ جو دنیا سے بندہ مر رہا ہوتا ہے نا، اسے ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، دوسرا یہ کہ میرے بعد میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے فلاں فلاں، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت اسے فرشتے تسلی دے کے بتا دیں گے نہ تیرے اوپر خوف ہے نہ تیرے اوپر غم ہے، تو جہاں جا رہا ہے وہاں بھی تیرے لیے عیش ہے، اور اللہ تیرے پچھلوں کا بھی انتظام فرمائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کتنی بڑی گارنٹی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کیا نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کیا زکوٰۃ کو، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔